نعیم احمد ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سینئر تجزیہ کار یا نگار پتہ نہیں کیا نے اپنے ایک تبصرے میں کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جب بھی ہوئے پنجاب سے تحریک انصاف کو شکست ہوگی اور اس کی وجہ صرف عوام کو ریلیف نہ ملنا ہوگا. اس تبصرے پہ آپ کچھ کہیں گے؟ نعیم احمد صاحب مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ کس طرح کا تجزیہ ہے. یہ تجزیہ ہے؟ کوئی تجزیہ نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ اب رات ہے پھر مڈ نائٹ ہوگی تو پھر اگلے دن رات ختم ہو جائے گی اتنے بجے تک، یہ کیا بات؟ یہ بارش ہو رہی ہے سڑکیں گیلی ہو جائیں گی، یہ تجزیہ ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس میں انکشاف والی کون سی بات. زبان زد عام ہے. گما مجا بیچارہ چنگچی کا ڈرائیور ہو یا کوئی ویگن ڈرائیور ہو، یہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر صورتحال اسی طرح رہتی ہے تو عوام کا ناطقہ بند کر دیا گیا ہے، اور اس کا عوام کے پلے تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اگلی بار پھر واپس اسی اتار کے لونڈے یا لونڈی سے دوا لیتے ہیں والی بات کریں. تو واٹ از نیو؟ مطلب مجھے اس میں تجزیہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا. گھسی پٹی سی بات ہے، ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے. انکشاف اس میں مجھے نہیں پتا یہ کس نے یہ بات کی ہے، لیکن جس نے بھی کی ہے وہ کمال ہی کیا ہے. ایسی بات ہے نا کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھ جائے گی، آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جائے گا، تو اس میں کیا کمال ہے بھائی؟ ہر ایک کو پتا ہے. یہ ہیں جی راجیش کمار سچدیو. راجیش کمار سچدیو، انہوں نے اپنے شہر کا نام نہیں لکھا لیکن ظاہر ہے انڈیا سے ہیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا تعلق انڈیا سے ہے. یہاں پہ جتنی بھی حکومتیں مارز وجود میں آئیں انہوں نے آبادی پہ قابو پانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے کلچر کو دیکھیں وہاں عجیب ہی تھیری پائی جاتی ہے جس کے مطابق اولاد اللہ کا تحفہ ہے، جتنی بھی ملے کم ہے. تو راجیش کمار صاحب یہ اس تھیوری کو، اس احمقانہ سوچ کو، اس جاہلانہ سوچ کو دین کامل کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ہمارے ہاں بے شمار سے ایسے کام ہوتے ہیں اسلام کے نام پہ ہوتے ہیں جن کی اس دین میں گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارا جو ریلیجس لیڈرشپ ہے وہ انٹلیکچولی بینکرپٹ ہے، مکمل طور پہ بہت ہی مکمل طور پہ فارغ ہے. بہت ہی کم ان کو پڑھتا کوئی نہیں. یہ جو عام بیچارے رٹا لگا کے جو بادشاہت کر لیتے ان میں سے بے شمار لوگوں کو قرآن پاک کا، ہماری جو کتاب ہے آخری کتاب، اس کی اصطلاحات کا علم نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایک بیسک سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے تو ڈیفینیٹلی ذہین آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہوں گے. ہماری جو بیسک ٹریننگ ہوئی ہے ہمارے دین، بیسک جو ہماری ٹیچنگز ہیں، بیسک جو ہماری معلومات اور بیسک ہماری جو تعلیمات ہیں، ان میں ایک اصول یہ ہے کہ زندگی میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو، انتہا پہ نہیں جانا. اور اس کے ساتھ ایک فٹ نوٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت دلچسپ ہے، یعنی زندگی اعتدال اور میانہ روی میں گزارو، یہاں تک کہ عبادت میں بھی بہت آگے نہیں جانا. عبادت میں بھی انتہا پہ نہیں جانا. حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں. تم نے خاندان کی اچھی پرورش کرنی ہے، تم نے رزق حلال کمانا ہے. اور دوسری بات سن لیں کہ کھانے میں بھی اعتدال کا حکم ہے، اور باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تھوڑی سی بھوک
باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لو. تو میرے بھائی اب کوئی بتائے گا ایک عام آدمی کو تو اسے پتہ چلے گا. آپ چاہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے جو خاص طرح کی کلرجی جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ تصویر کو حرام قرار دیتے تھے. فہم کی بات ہے, ان کا جتنا ویژن تھا, جتنی ڈیپتھ تھی, جتنا علم تھا, چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کی جتنی ان میں سکت تھی, اس کے مطابق یہ ٹھیک ہوگا. اچھا, پھر وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو بات میں نے ابھی عرض کی ہے کہ تصویر, اب آپ اندازہ لگائیں, تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں بنتا, پاسپورٹ کے بغیر آپ حج کے لیے, عمرے کے لیے یا دیگر زیارتوں کے لیے نہیں جا سکتے. چاہیں تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک ایرانین عالم جو وہاں اپنے ریولوشنری ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نہیں ان پہ فوکس نہیں ہے, وہ ہمارے دین کو کے بارے میں کہتے ہیں کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. اور قرآن پاک کی ایک تعلیم یہ ہے کہ مومن یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد سے, یعنی جس زمانے میں, جس دور میں وہ زندہ ہو, وہ اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور ان کو ایڈریس کرتا ہے. سو جو بات آپ کر رہے ہیں یہ جہالت کی وجہ, یہ ان کی اپنی منطق ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بے شمار مذاہب, بلکہ ہر مذہب کے ساتھ یہ کچھ ہوا. عیسائیت میں ہم نے بچپن سے پڑھا کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو. تو جو دو عظیم جنگیں ورلڈ وارز لڑی ہیں ان میں میجر فریق کون تھے؟ جن کی تعلیمات یہ ہیں. سو آپ لیٹس ناٹ کنفیوز. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں کا, میں یہاں آبادی, میرا تو یہ بہت زیادہ ہر بندہ جانتا ہے, کم از کم پاکستان میں تو جو ٹی وی شی وی دیکھتے ہیں یا کالمس پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے پرابلم بھی دو ہیں, ایک تو اخلاقیات کا, اقتصادیات کا نہیں, اخلاقیات کا بحران. اور اخلاقیات کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو عام للو پنجو کرتا ہے, وہ نہیں ہے. دوسرا, میں کئی بار یہ بات لکھ بھی چکا ہوں, کر بھی چکا ہوں کہ پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ, یعنی لوئسٹ لیول پہ اپنی پرائمری ایجوکیشن کو کوالٹی ایجوکیشن, اعلیٰ درجے کی تعلیم دو. وہ ایک لمبی کہانی ہے, میں لمبی بات کیا کرنی ہے اس پروگرام میں, کہ پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو اور ٹاپ پہ پاپولیشن مینجمنٹ, ورنہ اگر تمہاری اکانومی ٹھیک بھی ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. سو میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں.